अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के नशरियात के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में मैं हाज़िर हूँ सिद्दीक़ अज़हर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि केपी के दारुल खिलाफा में पेशावर में जो ख़ुदकुश धमाका हुआ वो एक तवील अरसे के बाद खौफनाक दहशतगर्दी की मिसाल थी। इससे पहले पेशावर में APS का वाक़या रूनुमा हुआ, उसके बारे में आज तक लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं रियासती इदारों की बात नहीं कर रहा। आवाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो एक सिक्योरिटी लैप्स था। उस पर बहुत सारी बातें आई हैं, बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी राय दी, लेकिन अब ये मामला पुराना हो चुका है। अगरचे माओं के दिल अभी उतने ही ज़ख्मी हैं, वहाँ से उतना ही खून रिस रहा है, उनके जज्बात अभी भी वही हैं जहाँ उस वक्त थे जिस रोज़ APS का वाक़या रूनुमा हुआ था। सुना है ज़ख्म मुंदमिल हो जाते हैं, लेकिन औलाद का बिछड़ने का ज़ख्म ऐसा होता है जो कभी मुंदमिल नहीं होता। मुझे सोशल मीडिया पर रोता हुआ वो बच्चा याद आ रहा है जो अपने बाप के इंतज़ार में बाहर उसकी साइकिल के पास खड़ा था, जो रो रहा था और वो कह रहा था कि उसके बाप ने कहा था, बेटा तुम यहाँ खड़े रहो, मैं नमाज की अदायगी के बाद वापस आता हूँ। वो दरिंदा शिफ्त लोग जिनका दावा है कि वो इस्लाम के लिए, खिलाफत के लिए, दुनिया में इस्लामी खिलाफत के निफाज के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, वो किस कदर शफ़ाक़ है, कितने बड़े दरिंदे हैं कि वो अल्लाह के हुजूर झुके हुए सजदा रेस लोगों को भी माफ़ नहीं करते। उनका दीन क्या है, उनकी फ़िक्र क्या है, उनका ईमान क्या है, आखिर वो किस चीज़ पे यकीन रखते हैं, कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन नाज़रीन, एक बात जो इस वक़ूए के बाद हमारे सामने आई है वो ये कि ख़ुद हुकूमत के मुलाज़मीन इस सारी सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। एक ही रात में न जाने कितने पुलिस अफसरान ने और पुलिस के जवानों ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से अलहदगी का ऐलान तो नहीं किया, मैं ये कह रहा, लेकिन धमकी दी थी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक माजरत खाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो दरअसल आवाम के लिए नहीं थी। IG खैबर पख्तूनख्वा अपनी फोर्स के लिए वो कर रहे थे। जब वो ये कह रहे थे कि मेरे बच्चों को मेरे ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की जा रही है, तो उकसाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था, बल्कि उनके अपने बच्चे ये महसूस कर रहे थे कि वो किस हद तक ऐसी सूरत हाल में मुब्तला हो चुके हैं, कि वो किस हद तक गैर महफूज हैं। अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हुए उन्होंने एक रवैये का इजहार किया। लेकिन क्या ये बात यहाँ ख़त्म हो गई है? ये बात यकीनन यहाँ ख़त्म नहीं हुई। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा इलाका है जो गुज़िश्ता 30-40 बरस से दहशतगर्दी का शिकार है। ये उस वक्त से दहशतगर्दी का शिकार है, यहाँ उस वक्त से खूनरेज़ी हो रही है जिस वक्त ज़िया उल हक ने अपने तईन
اسلامی جھنڈا کابل میں لہرانے کا فیصلہ کیا تھا، جب ضیاء الحق کی غیر نمائندہ حکومت، غیر آئینی حکومت، پاکستان کے آئین کو بلڈوز کر کے آئین توڑ کے برسر اقتدار آنے والی حکومت، ایک ایسی حکومت جو پاکستان پر قابض ہوئی، جو پاکستان کے عوام کی نمائندہ نہیں تھی، اس نے ایک خوفناک فیصلہ کیا اور روس کے خلاف امریکی جنگ میں کود پڑے۔ وہاں سے یہ معاملہ شروع ہو گیا۔ لاکھوں مہاجرین ان کی دعوت پر، کیونکہ وہ تو ایسا بیان جاری کرتے تھے کہ گویا پاکستان جو ہے وہ دور دور تک ایک کھلا علاقہ ہے جہاں لوگ ہی نہیں بستے، پورا افغانستان آ جائے، آ کے وہاں پر پورے افغانستان کے لوگ آ جائیں، نئے شہر بنائیں، انہیں زراعت کے لیے زمینیں بھی مل جائیں گی، انہیں کام بھی مل جائے گا۔ 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین، کہنے کی بات ہے سب کانٹیننٹ میں، دنیا میں کئی ایسے شہر ہیں جن کی آبادی 40 لاکھ نہیں ہے۔ شاید فیصل آباد، ہمارے فیصل آباد شہر کی آبادی بھی ابھی 40 لاکھ نہیں ہوگی، شاید راولپنڈی اور اسلام آباد کی آبادی بھی ابھی 40 لاکھ نہیں ہوئی ہوگی، جبکہ افغانستان سے آدھی آبادی کے قریب نقل مکانی کر کے پاکستان میں آ گئے۔ وہ آئے، ان کے ساتھ کلاشنکوف آئی، ان کے ساتھ ہیروئن آئی، اس کے ساتھ قبضہ گروپ آئے، اس کے ساتھ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے وصول کرنے والے آئے، سبھی لوگ آئے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک اور امریکی جنگ آئی۔ اب ہم جن کے لیے لڑ رہے تھے، یعنی طالبان کے لیے لڑ رہے تھے، اب ہم نے طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہمارے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ایک خوفناک جنگ کا شکار ہوئے۔ خود پاکستان کی فوجوں نے اپنے علاقوں میں دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے جو آپریشن کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر ہمیں انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسن، یعنی اپنے ہی ملک کے اندر سے ہمیں مہاجرین کا بوجھ برداشت کرنا پڑا، اپنے ہی ملک کے اندر، انہیں کہتے ہیں انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل۔ وہ آئے، وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے، اس سارے کے سارے علاقے کے اندر ایک نئی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، ایک نئی لڑائی چھڑ گئی، اور اس میں یہ ہوا کہ خود وہاں کے علاقے کے جو لوگ تھے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بھی ہوئے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ، اور کبھی کوئی اور کبھی کوئی اور، اس طرح سے جو لوگ، ان لوگوں کے تو قومی اسمبلی میں ان کے 2 ممبر بھی جیت کے آ گئے، لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم نے ان علاقوں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی سبق نہیں سیکھا، بلکہ ہم نے یہ کیا کہ ان کو مزید دبانے کی پالیسی اختیار کی۔ ہم نے کہا اس مسئلے پر بولو ہی مت، دہشت گردی کے معاملے پر بولو ہی مت۔ پھر جب ہمارے عمران خان صاحب جو تھے وہ تو کہتے تھے ان سے بات کرو، ان کا دفتر کھول لو، اسلام آباد میں ان کو، پشاور میں ان کو دفتر کھولنے کی اجازت دے دو۔ پھر ان کے دور میں جو لوگ اے پی ایس میں، جو آرمی پبلک اسکول کے قاتل تھے بچوں کے، ان کو رہا کیا گیا۔ جن لوگوں کو سزائے موت ہو چکی تھی ان کو بھی رہا کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ شاید یہ تنہا عمران خان کا فیصلہ نہیں تھا، ملک کے اندر کچھ اور قوتیں بھی تھیں جو طالبان کے لیے نرم رویہ اختیار کرتی تھیں۔ پھر ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ اب ناظرین، صورتحال یہ ہے
کہ جو پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے تو پاکستان کے اندر مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے. پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی تو ڈالر اوپر جائے گا، روپیہ نیچے آئے گا. جب روپیہ نیچے آئے گا تو مہنگائی ہوگی، بے روزگاری ہوگی، غربت بڑھے گی، اور پاکستان میں جس جمہوریت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جمہوریت اور دور چلی جائے گی. ناظرین، آج دل تو بہت چاہتا ہے کہ ان عوامل کو زیر بحث لایا جائے جن عوامل نے آج ہمیں خیبر پختونخوا میں اس مقام تک پہنچایا ہے، لیکن بعض معاملات میں ڈر لگتا ہے. بات کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن زبان رکتی ہے. اس لیے نہیں کہ ہمیں کچھ خوف ہے، بلکہ اس لیے کہ شاید ہمارے سچ کہنے سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں جو پاکستان کی طرف کبھی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو ناظرین، آج ہمیں ایک عہد کرنا ہے، اور وہ یہ کہ پوری پاکستانی قوم کو مل کر پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ ہم نہ ان دہشت گردوں کے سامنے جھکیں گے، نہ ان سے مذاکرات کریں گے، اور نہ انہیں کسی صورت قبول کریں گے. شکریہ. آج اتنا ہی. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے. لیڈر ٹی وی کے ساتھ